حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کے ویلوگ کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ رد نہیں کی جاتی۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بہت ہی اچھا سب کا گزر رہا ہوگا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں یوں کچھ مفہوم ہے کہ روزے دار کی سحری اور افطاری اور اس کے درمیان کا جو بھوکے رہنا اور اس میں رب کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد شام میں افطاری کے وقت اپنی رب کی بارگاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جھولی پہ ہلانا اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہے، اور اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ یہ لٹکتی ضرور ہے لیکن قبول ہوتی ہے۔ لیکن کہا اگر اس دعا کو نہیں لٹکانا چاہتے تو آپ اس کا فطرانہ ادا کریں اور یہ دعا آپ کی باتوں سے اوپر چلی جائے گی۔ نمبر 2 پر دوسرا کون انسان ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ دوسرا انسان وہ ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ظلم کسی کے ساتھ کر دیا تو دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے کوئی بد دعا نہ کر دے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اللہ پاک نے اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرنا، اور اس کی گئی دعا کو قبول رب فرماتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر برا ایسا کر جاتے ہیں غلطی سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ وہ رب کی بارگاہ میں کوئی ایسی دعا نہ کر دے جس سے آپ کا نقصان ہو اور اس کو بعد میں پشمندگی ہو کہ اس بات سے میں رب کے آگے یہ دعا نہ کرتا۔ تو بہتر تو یہ بھی ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے تو کوشش کریں اگر معاف کر دیں تو بہتر ہے، رب پر وہ معاملہ چھوڑ دیں۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ ہے عادل بادشاہ، یعنی کہ انصاف پسند حکمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عادل بادشاہ ہے جب وہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی رعایا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور ایسے حکمران نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسا حکمران نصیب عطا فرمائے جو ہمارے لیے دعا کرے اور ہمارے لیے اچھے کام کرے۔ اس چھوٹے سے ویلوگ کے ساتھ اپنے بھائی زبیر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے تو آپ کو پتہ بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ اس مغفرت کے عشرے میں، دوسرے عشرے میں کون سی دعا کریں۔ تو اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوشش کریں یہ اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں۔ اللہ پاک اس دعا کے صدقے آپ کے اور میرے اور ہماری ویڈیو دیکھنے والے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔